السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں بہت خوش ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے بہت ساری یہ دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے لائف میں خوش رکھے اور آباد رکھے۔ تو آئیے ناول کا شروعات کرتے ہیں۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ ہے، آج بنتی ہے 17 ایپیسوڈ، اور اس ناول کا نام ہے میرے دل کا سکون ہو تم، اور اس کو لکھا ہے ضیاء علی شاہ نے۔ تو آئیے ناول شروع کرتے ہیں، اور ناول شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ناول کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ میری حوصلہ افزائی ہوگی اور میں آپ کے لیے مزید اچھے ناول لے کر آؤں گی۔ تو آئیے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ اسد آج کسی ضروری کام سے اسلام آباد جا رہا تھا۔ اس کی وہاں پر ایک بہت بڑی میٹنگ تھی۔ وہ مسکان کو بتا کر جانا چاہتا تھا کہ وہ کل صبح کی فلائٹ سے واپس آ جائے گا، مگر مریم سے پتہ چلا کہ وہ سو رہی ہے، اس لیے اس کے فون پر میسج چھوڑ کر سوتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنا پیار جتاتے ہوئے بچوں سے مل کر وہ اپنی فلائٹ کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ مسکان جب اٹھی تو اس نے اپنے فون پر میسج پڑھ لیا تھا کہ اسد آؤٹ آف سٹی گیا ہے، اس لیے مسکان آج بہت دنوں کے بعد اپنے روم میں آئی تھی۔ وہ اپنے روم کو اور اسد کو بہت مس کرتی تھی، مگر اپنی انا اور غصے کو نیچے کر کے آتی نہیں تھی۔ مسکان نے اسد کی کبڈ کو اچھے سے سیٹ کیا، جس کا اسد نے کافی حد تک بیڑا غرق کر رکھا تھا۔ جی مسکان جتنی نفاست پسند تھی، اسد اتنا ہی چیزیں پھیلانے والی ہستی تھا۔ مسکان نے تقریباً سارا دن ہی اپنے روم میں گزارا تھا۔ کبڈ ٹھیک کی، بیڈ شیٹ چینج کروائی، اسد کے شوز پالش کر کے اسٹینڈ پر لگوائے تھے، اور مریم سے کہہ کر اس نے اسد کے روم کے پردے چینج کروا دیے۔ آج اسد کا پورا روم جگمگا رہا تھا۔ مسکان اپنی دھن میں مست ہو کر دوپٹہ بیڈ پر پھینک کر مریم کے ساتھ اپنے پورے روم کی صفائی کروا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ جس کی غیر موجودگی میں وہ بڑے آرام سے روم میں آ کر روم کی صفائی کروا رہی تھی، وہ اس کے ہر ایک پل پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اسد کو پتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی صاحبہ ضرور روم میں آئیں گی۔ اسد جاتے ہوئے روم میں منی کیمرہ لگا کر گیا تھا تاکہ وہ اپنی خانم کو دیکھ سکے۔ اس وقت وہ ہوٹل روم میں بیٹھا ہوا بڑے مزے کے ساتھ اپنی بیوی کو بھل صفائی کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسد خانم ایسے ہی نہیں کہتا کہ آپ میرے کمرے کی رونق ہو، دیکھو کمرے میں آپ کے قدم پڑے تو کمرہ کیسے جگمگا رہا ہے۔ جتنی کرم نوازی خود سے کمرے پر کر رہی ہیں، اتنی کرم نوازی اگر مجھ پر بھی ہو جائے تو بندے کی ٹوٹتی ہوئی سانسیں پھر سے جڑ جائیں گی۔ اسد ٹھنڈی آہیں بھرتے ہوئے مسکان کو دیکھ رہا تھا، جس نے بالوں کا جوڑا کر رکھا تھا اور گلے میں دوپٹہ نہیں تھا۔ اس کے سراپے کو بڑی حسرت سے دیکھتے ہوئے اپنے لبوں کو دانتوں تلے کچل رہا تھا۔ پتہ نہیں خانم کیا چیز ہو آپ، کیوں یہ اسد خان آپ کو دیکھتے ہی اپنے آپے سے باہر ہونے لگتا ہے؟ کیوں آپ کو دیکھ کر میں بے قابو ہو جاتا ہوں؟ جتنا آپ کے قریب جاتا ہوں اس سے زیادہ کی تمنا میرا دل کرتا ہے۔ معاف کر دو پرنسس، اب تو اسد خان ٹوٹنے لگا ہے، نہیں رہا جاتا آپ سے دور۔ اسد اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے، اب یہ ہجر کی راتیں مجھ سے اور نہیں کاٹی جاتی، آ جائیے میری پناہوں میں، بہت مس کرتا ہے آپ کا یہ خان، اپنے ہجر کی راتوں میں اکیلے لیٹا ہوا آپ کو۔ دکھ او سکھ او دل کہندا، اے یار دی جدائی او دل، اوے نہ نہیں جینا یار بنا نہ جینا۔ اسد مسکان کو دیکھ کر اپنے لبوں سے شاعری کے انداز میں سانگ کے 2 بول گنگنایا تھا۔ اسد کو اب میٹنگ کے لیے جانا تھا، تو اس لیے اسد کو موبائل بند کرنا پڑا تھا۔ اسد فون کو بند کر کے جیب میں رکھتے ہوئے لیپ ٹاپ کھول کر اس پر اپنی فائلیں چیک کرنے میں لگ گیا تھا۔ مسکان اپنے روم کو صاف کروا کے شام کو فارغ ہوئی تو وہ نہانے کے بعد فریش ہو کر صوفے پر بیٹھی ہوئی چائے پی رہی تھی۔ اپنے روم میں بیٹھ کر اس کے دل کو بہت سکون مل رہا تھا۔ یہ وہ روم تھا جہاں اس نے اپنی شادی کے اتنے خوبصورت پل گزارے تھے۔ اس روم سے وہ پچھلے 9 مہینوں سے دور تھی۔ آج اسد کی غیر موجودگی میں وہ اپنے روم میں ہی رہنا چاہتی تھی۔ ابھی وہ اپنے حسین پلوں کو یاد ہی کر رہی تھی کہ مریم ہانپتی ہوئی دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ مریم جب اس طرح سے ہانپتی ہوئی آتی تھی تو کوئی نہ کوئی بری خبر لے کر ہی آتی تھی۔ مسکان کو تو اس کے ہانپنے سے اب ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ مریم کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ پلیز، تمہاری گھبراہٹ سے تو اب میری جان نکلتی ہے۔ جب تم گھبرا کر آتی ہو تو کوئی نہ کوئی بری خبر ہی لے کر آتی ہو۔ پلیز آج کوئی بری خبر مت سنانا، کیونکہ اسد گھر پر نہیں ہے اور مجھ سے ایسی سچویشن ہینڈل نہیں ہوتی۔
میم اب میں کیا کروں، جیسی خبر ملے گی میں وہی آپ کو بتاؤں گی نا، مسکان نے نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے کہا۔ مطلب کہ خبر بری ہے؟ بولو کیا ہوا ہے، اور پلیز مجھے اس لڑکی کی کوئی خبر مت دینا۔ میم اب میں کیا کروں، خبر تو اسی کے بارے میں ہی ہے۔ اب اسے کیا تکلیف ہے، اس کو ساری تکلیفیں اسد کے باہر جانے پر ہی کیوں ہوتی ہیں؟ میں اس کی نوکر نہیں ہوں جو اس کی تکلیفوں کو سمیٹتی پھروں۔ مسکان جو آج ایک پرسکون دن اپنے روم میں گزارنا چاہتی تھی، اس خبر سے اس کا موڈ کافی آف ہو چکا تھا۔ میم اب مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ مریم بیچاری پریشانی کے عالم میں مسکان کا جواب سننا چاہتی تھی۔ بتاؤ کیا تکلیف ہے اسے؟ مہم ان کو بہت تیز لیور پین ہو رہا ہے، بس اسی کی کمی تھی۔ جب پتا تھا کہ لیبر پین، میرے خیال سے یہ لیبر پین لکھا ہوگا، غلط لکھا گیا ہے یہاں پہ، لیبر پین ہو رہا ہے، بس اسی کی کمی تھی۔ جب پتا تھا کہ ڈیٹ نزدیک ہے تو کیوں نہیں اسد کو بتایا کہ وہ نہ جائے؟ اب میرے لیے یہی کام رہ گیا ہے کہ میں اپنی سوتن کی پریگننسی میں اس کی تیمارداری کرتی پھروں۔ مسکان غصے سے بول رہی تھی۔ مسکان اس طرح غصے میں بہت کم ہی نوکروں پر چلاتی تھی۔ مسکان کا اس طرح کا نیچر نہیں تھا، وہ تو بہت پرسکون اور ٹھنڈے مزاج کی مالک تھی۔ میم ان کو سچ میں بہت زیادہ پین ہو رہا ہے، وہ رو رہی ہیں۔ مریم بیچاری ڈرتے ہوئے مسکان کو ساری سچویشن بتا رہی تھی۔ تم جاؤ اس کے پاس، میں آ رہی ہوں تھوڑی دیر تک۔ مریم کے جانے کے بعد مسکان نے اسد کو فون میں لایا تھا۔ ذہن نصیب، آج کیسے ہماری خانم کے ہاتھوں سے ہم غریب کا نمبر ڈائل ہو گیا ہے۔ اسد نے مسکان کا نمبر دیکھ کر بہت خوشی سے کہا تھا۔ جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کی پیاری بیوی کی ڈیلیوری کا ٹائم بہت نزدیک ہے تو کیا ضرورت تھی اسے چھوڑ کر شہر سے باہر جانے کی؟ مسکان کی غصے والی آواز سن کر اسد گھبرا گیا تھا۔ مسکان کیا ہوا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کوئی آپ سے الجبرا کا سوال نہیں پوچھا جو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے صاف صاف انداز میں یہی بتایا ہے کہ آپ کی بیوی کو لیبر پین شروع ہو گیا ہے اور وہ درد سے تڑپ رہی ہے۔ مریم آئی تھی میرے پاس یہ خبر لے کر۔ اب مجھے بتائیں کہ مجھے ان کی خاطر توازہ کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اسد آپ میرے صبر کو اتنا کیوں آزماتے ہیں؟ میں جتنا صبر کرنے کی کوشش کرتی ہوں آپ میرے صبر کو اتنا ہی توڑ دیتے ہیں۔ آپ کیوں گئے اس کو چھوڑ کر جب پتا تھا اس کی ڈیلیوری کا ٹائم بہت نزدیک ہے؟ وہ آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ میرے سینے پر آگ لگانے کے لیے یہ بات ہی کافی ہے۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں اس کو ہاسپٹل لے کر جاؤں اور اس کے بچے کو اپنی گود میں اٹھاؤں اور آپ کی بیوی کی خدمت گزاری کروں؟ مسکان کے حلق میں آنسو اٹکے ہوئے تھے جس کی وجہ سے اس سے اچھی طرح سے بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی، مگر اس کی تکلیف کا اندازہ اسد کو اچھی طرح سے ہو رہا تھا۔ پرنسس، خدا کی قسم مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کو لیبر پین شروع ہو جائے گا، کیونکہ ابھی تو ڈاکٹر نے 1.5 ہفتے کا ٹائم دیا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اپنی میٹنگ کے لیے نہیں آتا، میں آپ کو کیوں تکلیف دوں گا؟ مگر یار اب اگر آپ وہاں پر سب ہینڈل کر لو گی تو مجھ پر آپ کا احسان ہوگا۔ میں کیوں کروں آپ پر احسان؟ آپ کی بیوی تکلیف میں ہے، آپ آ کر اس کا حل نکالیں، مجھ سے کچھ امید مت رکھیے گا۔ وہ غصے سے بول کر فون بند کر گئی تھی۔ اسد نے فوراً سے واپسی کی ٹکٹ اوکے کروا لی تھی اور اسد نے اسفن کو فون کیا تھا کہ وہ انابیہ کو ہاسپٹل لے جا۔ مسکان کچھ دیر تو اپنے روم میں سخت دل کر کے بیٹھی رہی، مگر اس کے بعد اٹھ کر وہ انابیہ کے روم میں آ گئی۔ وہ چاہے جتنی مرضی اوپر سے سخت بن لے، مگر سچ یہی تھا کہ مسکان بہت سافٹ دل کی مالک تھی۔ روم میں آ کر انابیہ کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر مسکان اس کے پاس آ کر اس کو تسلی دے رہی تھی کہ گھبرائے نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ انابیہ کے ماتھے پر درد کی وجہ سے پسینے آ رہے تھے۔ انابیہ نے مسکان کو دیکھ کر اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اسے اپنے گلے لگا لیا تھا۔ پلیز مسکان آپی، آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے انابیہ، تم چلو میں تمہیں ہاسپٹل لے کر چلتی ہوں۔ نہیں، یہی وقت ہے ان باتوں کا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے پتا ہے میں نہیں بچوں گی۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ ہر عورت اس تکلیف سے گزرتی ہے، تو سب عورتیں مر تھوڑی جاتی ہیں؟ ایسا نہیں بولتے۔ مسکان نے بڑی بہن کی طرح اسے غصے سے خاموش کروا دیا تھا۔ مریم آپ پلیز تھوڑی دیر کے لیے باہر جائیں، مجھے مسکان آپی سے بات کرنی ہے۔ انابیہ نے پاس کھڑی ہوئی مریم کو باہر جانے کے لیے کہا تھا۔ مسکان کا ہاتھ پکڑ کر انابیہ نے اسے اپنے پاس بیڈ پر بٹھا لیا۔ آپی مجھے پتا ہے میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے، آپ کی ہستی بستی دنیا میری وجہ سے خراب ہو گئی، مگر آپی میں کبھی بھی ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی، میرے ساتھ تو برا قسمت نے کیا تھا، میری تو خود کی زندگی بے رنگ ہو گئی تھی۔
میں تو مرنا چاہتی تھی مگر پاپا کی محبت نے مجھے مرنے ہی نہیں دیا اور انہوں نے میرا نکاح اسد سے کروا دیا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، میں تو اس رات اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی میں گئی تھی۔ وہاں پر سے واپس آتے ہوئے کچھ گنڈوں نے ہمارا راستہ روک لیا تھا اور وہاں پر 4-5 لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ انابیہ بتاتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے گندا کر دیا تھا آپی، میں جینا نہیں چاہتی تھی مگر پاپا کو اکیلا اور تکلیف میں چھوڑ کر میں مر بھی نہیں سکتی تھی۔ ایسے میں اسد میری زندگی میں فرشتہ بن کر آئے، انہوں نے مجھے اپنا نام دیا، عزت دی، اپنے گھر میں لے کر آئے، اور یہ بات انہوں نے نکاح کے وقت کلیئر کر دی تھی کہ وہ سوائے اپنے نام کے، اپنے گھر کے مجھے کچھ نہیں دے سکیں گے۔ وہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے تو کبھی میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں ان کے نکاح میں ہوں، سارے حق مجھ پر رکھتے ہوئے بھی وہ مجھے کسی نامحرم کی طرح ہی خود سے دور رکھتے ہیں۔ مسکان بڑی حیرانی کے ساتھ ایک کے بعد ایک بات سن رہی تھی۔ اور یہ بچہ کس کا ہے؟ مسکان نے انابیہ سے وضاحت چاہی تھی۔ آپ ہی اسد کا تو نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے تو کبھی ایسی کوئی حد پار ہی نہیں کی۔ تو پھر آپ میری تکلیف کو مت بڑھائیں اور سمجھ جائیں کہ یہ بچہ اس بھیانک رات کا حصہ ہے۔ مسکان اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے انابیہ کی تکلیف کو دیکھ کر خود بھی رونے لگی تھی۔ مسکان کو خود پر شرم آ رہی تھی کہ اس نے کتنا غلط سوچا تھا اسد کے بارے میں، جبکہ اسد تو صرف ایک لڑکی کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں، مجھے پتا ہے کہ میں نہیں بچ سکتی مگر پلیز آپ میرے بچے کو اپنے بچوں کی طرح ہی پالیں گی۔ پلیز اس سے کبھی نفرت مت کرنا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جیسے اسد اس بچے کو اپنا نام دینے کے لیے تیار ہے، پلیز آپ بھی اپنی ضرب کو بڑا کر کے میرے بچے کو ماں بن کر پال لیجیے گا، میں تا قیامت آپ کی احسان مند رہوں گی۔ وہ روتے ہوئے مسکان کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اگر یہ سب کچھ تم لوگ مجھے پہلے بتا دیتے تو اتنی بدگمانیاں نہیں بڑھتی ہیں نابیہ۔ پاپا نے قسم دی تھی کہ میں اور اسد یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے کیونکہ وہ کسی کی نظروں میں مجھے گرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پلیز آپ مجھ سے وعدہ کریں، آپ میرے بچے کو ماں بن کر پالیں گی نا؟ ہاں نابیہ، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کے بچے کو اپنے بچوں کی طرح ہی پالوں گی، مگر آپ اللہ سے نا امید نہ ہو، اللہ آپ کو بہت جلد ٹھیک کر دے گا۔ وہ اپنے بچے کو آپ خود پال لیں گے۔ مسکان انابیہ کو لے کر ہاسپٹل پہنچی تو ڈاکٹر نے سارے انتظام کر رکھے تھے کیونکہ مسکان کے ڈاکٹر کے ساتھ بات ہو گئی تھی۔ اسفند بھی ہاسپٹل میں ان کے ساتھ ہی تھا۔ انابیہ کی کنڈیشن کافی خراب تھی، ڈاکٹر یہ بات کلیئر کر چکی تھی کہ ماں اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے مگر ماں کی جان بچانے کے چانسز بہت کم تھے۔ انابیہ کا بی پی بہت ہائی ہو رہا تھا اور اسے ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں لے گئے تھے۔ آپریشن ہو گیا اور ڈاکٹر باہر آئی اور اس نے خوشخبری دی کہ انابیہ نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا ہے مگر اس کی خود کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے اور آپ میں سے جو چاہے اسے ایک ایک کر کے مل لے، وہ چند لمحوں کی مہمان ہے کیونکہ ان کی نہ تو بلیڈنگ رک رہی ہے اور نہ ہی ان کا بی پی نیچے گر رہا ہے۔ وہ 9 مہینوں میں اتنی سٹریس میں رہی تھی کہ اس کا کیس بہت کمپلیکیٹڈ ہو گیا تھا۔ مسکان انابیہ کے پاس گئی تو انابیہ نے ہلکے سے آنکھیں کھول کر مسکان کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا تھا اور مسکان کے ہاتھ کو پکڑ کر چوم کر مسکرائی۔ آپ ہی آپ اسد کے لیے اپنا دل صاف کر دیں، وہ آپ کے ہیں اور آپ کے ہی رہیں گے۔ وہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کہیں پر بھی کمزور نہیں پڑ سکتے۔ آپ کو پتا ہے کہ اسد اتنے اچھے ہیں کہ ہر لڑکی کے آئیڈیل بن سکتے ہیں۔ میں بھی تو ان پر اپنا دل ہار گئی تھی مگر انہوں نے مجھے یہ بات صاف صاف کہہ دی تھی کہ ان کے دل کا جام مسکان کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اگر اس میں تھوڑی سی بھی ملاوٹ کروں گا تو وہ چھلک جائے گا۔ میں نے اس دن سے اپنے دل پر قابو کو پا لیا کیونکہ سچ یہی تھا کہ اسد کے ہر انداز سے یہ واضح ہوتا تھا کہ وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ اتنا پیار میں نے کبھی کسی سے کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اسد ملے۔ کچھ ہم جیسے بدقسمت بھی ہوتے ہیں جن کو اسد جیسا شخص مل تو جاتا ہے مگر مل کر بھی نہیں ملتا۔ میں تو اس تڑپ میں جا رہی ہوں کہ کاش وہ جس طرح سے آپ کا ماتھا پیار سے چومتے تھے وہ لمحے سے ایک بار میرے نصیب میں بھی ہو جائے، مگر مجھے پتا ہے وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق ان کے لبوں کو صرف آپ کو چھونے کا حق ہے۔ وہ اپنی ایمانداری میں کبھی خیانت نہیں کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے انابیہ کی آنکھوں میں جو تکلیف اور درد تھا وہ مسکان دیکھ سکتی تھی۔
وہ مسکان دیکھ سکتی تھی۔ اسد کا بھی فون آیا تھا کہ وہ 10 سے 15 منٹ تک ہاسپٹل پہنچ جائے گا۔ انابیہ اپنے بچے کو اپنے سینے پر لٹائے ہوئے اس کو پیار کر رہی تھی اور مسکان سے بار بار یہ وعدہ لے رہی تھی کہ وہ اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر پالے گی۔ اسد روم میں آیا تو اس کے چہرے پر بہت پریشانی اور گھبراہٹ تھی۔ روم کے اندر آ کر اسد نے مسکان کی طرف دیکھا تھا۔ مسکان کو پتا تھا کہ اسد کو اس سے بہت جھجک ہے، اس لیے وہ انابیہ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہوئے اسد کے پاس سے گزرتے وقت آہستہ سے بولی تھی، جب نکاح کیا ہے، نیکی کی ہے تو اس لڑکی کو دے دیجئے اپنے لبوں کا لمس، تاکہ وہ آخری وقت سکون سے گزار سکے۔ میری طرف سے اجازت ہے، وہ کہتے ہوئے اسد کے پاس سے گزر گئی تھی۔ اسد نے حیرانی کے ساتھ جاتی ہوئی مسکان کو دیکھا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ انابیہ مسکان کو سب کچھ بتا چکی ہے۔ اسد انابیہ کے پاس بیٹھ گیا اور اسے سمجھانے لگا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ حالانکہ ڈاکٹر اسد کو انابیہ کی ساری کنڈیشن بتا چکے تھے۔ انابیہ تھوڑا سا اٹھ کر بیٹھی اور اپنی بیٹی کو اسد کی گود میں ڈالتے ہوئے بڑی حسرت بھری نگاہوں سے اسد کی طرف دیکھ کر کہا، اسد پلیز، آپ میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھیے گا، اس کو اپنا نام اور محبت دونوں دینا۔ میں نے مسکان آپی سے بھی یہی وعدہ لیا ہے۔ آپ مجھے شوہر والا پیار نہیں دے سکتے تھے، میں آپ کی مجبوری سمجھتی تھی کہ آپ کا دل اس کی اجازت نہیں دیتا، مگر آپ میری بیٹی کو ایک باپ کا پیار دے سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ پلیز میری بیٹی سے نفرت مت کرنا، اس کو صرف میری بیٹی ہی سمجھ کر پالنا۔ کیسی پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں کیوں کروں گا اس پھول جیسی بچی سے نفرت؟ میں آپ کو اتنا گھٹیا ظرف کا مالک لگتا ہوں؟ میں اس کو اپنی بیٹی سمجھوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ میری بیٹی ہے، جب آپ میرے نکاح میں ہیں تو یہ میری بیٹی ہے۔ اس کو وہ سب کچھ ملے گا جو انایا اور ارحم کو ملے گا، چاہے وہ پھر پیار ہو یا میری جائیداد۔ ارحم اور انایا اسد کے دونوں بچوں کا نام تھا۔ انابیہ کی سانسیں ٹوٹنے لگی تھی، وہ لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی اور بڑی حسرت سے اسد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسد گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا ڈاکٹر کو بلانے کے لیے۔ انابیہ نے اسد کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے رکنے کو کہا تھا۔ کیا آپ ایک مرتے ہوئے بندے کی خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ اب تو آپ کو مسکان آپی نے بھی اجازت دے دی ہے۔ کیا میں اتنی ناپاک ہوں کہ آپ مجھے مرتے ہوئے بھی اپنے لبوں کا ایک لمس نہیں دے سکتے؟ شاید میں اپنے شوہر کا لمس پا کر پاک ہو جاؤں اور میں سکون سے مر سکوں۔ جو گندگی ان درندوں نے میرے اوپر لگائی ہے وہ آپ کے پاک لبوں سے دھل جائے۔ اسد ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی اور اس کے بعد وہ انابیہ کے چہرے پر جھکا اور اس نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ اسد کے لب رکھنے کی دیر تھی کہ انابیہ نے خوشی سے ایک ہچکی لی اور اس کے ساتھ اس کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی۔ اسد ڈاکٹر کو بلا کر لے کر آیا تھا۔ ڈاکٹر کے ساتھ مسکان اور اسفند بھی روم میں آ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے کلیئر کر دیا تھا کہ انابیہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اسفند دل کو اپنے ساتھ نہیں لے کر آیا تھا کیونکہ اس کی کنڈیشن خود بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اس کا ڈیلیوری ٹائم بالکل نزدیک تھا، تو ایسے میں اسفند اسے کسی بھی طرح کا سٹریس نہیں دے سکتا تھا۔ مسکان کی آنکھوں میں پتہ نہیں کیوں انابیہ کو دیکھ کر آنسو آ گئے تھے۔ وہ خود سے شرمندہ تھی کہ کیوں وہ اس لڑکی کے ساتھ اتنے دن اتنی سختی کے ساتھ دور رہی۔ اس نے اسد کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ اگر آپ مجھے حقیقت سے آگاہ کر دیتے تو میں شاید اس لڑکی کو ایکسپٹ کر لیتی، اور حالات ایسے نہیں ہوتے۔ آپ نے ہمارے رشتے کو بھی خراب کیا اور اس لڑکی کو کوئی خوشی بھی نہیں ملنے دی۔ مسکان، اس کے پاپا کی یہی خواہش تھی اور یہ وعدہ تھا میرا کہ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ میں تو آج بھی آپ کو کچھ نہیں بتاتا اگر انابیہ اپنے منہ سے آپ کو سب کچھ بتا کر نہ جاتی تو۔ اسد کے ہاتھ سے مسکان نے بچے کو اپنی گود میں لے لیا تھا اور اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ انابیہ کے پاپا ہاسپٹل میں پہنچ چکے تھے، انہیں آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ انابیہ کے پاپا ان درندوں تک پہنچنے کی پوری کوشش کر رہے تھے، مگر اس سے پہلے ہی ان کی بیٹی زندگی کی جنگ ہار گئی تھی۔ بریگیڈیئر سعید اختر اپنی بیٹی کے پاس بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ اسد اور اسفند دونوں ان کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ اس غم کی گھڑی میں وہ دونوں بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ تھے۔ بریگیڈیئر صاحب نے اٹھ کر مسکان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی، مگر میں مجبور تھا۔ میں اپنی بیٹی کو اچھی زندگی دینا چاہتا تھا اور اس کے لیے میں اسد اور اسفند سے زیادہ کسی پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔
میں تھوڑا خود غرض ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے آپ سے زیادتی ہو گئی۔ پلیز، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آپ اپنی نواسی سے ملیں۔ مسکان نے بچی کو بریگیڈیئر صاحب کی گود میں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ بریگیڈیئر صاحب جہاں اپنی بیٹی کو کھو کر غم میں تھے، وہاں اپنی پیاری سے نواسی کو دیکھ کر خوش بھی ہوئے تھے کہ ان کی بیٹی کی ایک نشانی تھی جسے وہ ہمیشہ دیکھ سکتے تھے اور اپنی بیٹی کو یاد کر سکتے تھے۔ بریگیڈیئر صاحب چاہتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کی تدفین اپنے گھر سے کرے، مگر اسد نے بتایا کہ انابیہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے گھر سے ہی آخری بار رخصت ہو۔ اپنی بیٹی کی آخری خواہش کو بریگیڈیئر صاحب کیسے رد کر سکتے تھے؟ اس لیے انہوں نے انابیہ کی خواہش پوری کرنے کو کہا تھا۔ انابیہ کی تدفین کے بعد بریگیڈیئر صاحب بچی کو مل کر اپنے گھر چلے گئے تھے، کیونکہ ان کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ انابیہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کو اسد خان کا نام ملے اور اسد اور مسکان ہی اس کی پرورش کرے۔ انابیہ کے پاپا ویسے بھی عمر کے اس موڑ پر تھے جہاں پر زندگی کبھی بھی ساتھ چھوڑ سکتی تھی، اس لیے ان کو اس بات کی خوشی تھی کہ اسد خان جیسے مضبوط اور باحفاظت ہاتھوں میں ان کی نواسی رہے گی تو انہیں کسی طرح کی فکر نہیں ہوگی، اور مسکان جیسی نیک بچی اگر اس کو ماں بن کر پالے گی تو بے شک وہ ایک اچھی اور نیک بیٹی ثابت ہوگی۔ تدفین کے بعد اسفند گھر چلا گیا تھا، کیونکہ اب صبح ہونے والی تھی۔ اسفند پوری رات گھر نہیں گیا تھا، اس کو پتا تھا کہ دل بہت پریشان ہوگی، کیونکہ وہ تو ویسے ہی چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے دل پر لگا لیتی تھی۔ اب تو اسے انابیہ کی ڈیتھ کا بھی پتہ چل چکا تھا، اس لیے اسفند جلد از جلد دل کے پاس جانا چاہتا تھا۔ دل، اب کیوں رو رو کر اپنی طبیعت خراب کر رہی ہو؟ میری جان، جس کا جو وقت مقرر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اب انابیہ کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی لکھی تھی تو اس لیے وہ اللہ کے پاس چلی گئی۔ اسفند، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس بات کا ڈر لگ رہا ہے؟ اسفند کی جان، اسفند اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے لیٹا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ جب میرا بیبی بھی دنیا میں آئے گا تو میں بھی انابیہ کی طرح مر جاؤں گی۔ اللہ نہ کرے۔ دل، کس طرح کے الفاظ اپنے منہ سے نکال رہی ہو؟ اسفند دل کی بات سے تڑپ سا گیا تھا۔ اتنی ڈیپ باتیں آپ کے دماغ میں آتی کہاں سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے۔ دل، ابھی تو ہماری زندگی شروع ہی ہے، ابھی تو ہمیں ایک ساتھ بہت جینا ہے۔ میں تو آپ کے ساتھ ایک خوشیوں بھرا سفر تصور کرتا ہوں، اور ایک آپ ہو جو اپنے منہ سے ایسے الفاظ بول دیتی ہو بنا سوچے سمجھے۔ اسفند نے دل کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے میچ لیا۔ اب آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ نہیں میری کانچ کی گڑیا، ڈانٹ نہیں رہا، بس سمجھا رہا ہوں۔ اس طرح کے الفاظ آپ اپنے منہ سے نہیں نکالا کریں۔ پتہ نہیں کون سی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظوں کو قبول کر لیتا ہے، اس لیے منہ سے جب بھی نکالو اچھی بات نکالو۔ آپ چھوڑیں مجھے، ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں۔ دل یہ نہیں کھانا، دل وہ کھانا ہے، دل یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا ہے، یہ مت کرو، وہ مت کرو۔ اسفند دل کی فکر میں جو اسے ہدایت دیتا تھا، دل کو اس سے بہت چڑ ہونے لگی تھی۔ اصل میں دل کا لاسٹ منتھ تھا تو وہ خود کو کیری نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے نازک سے جسم سے زیادہ وزن تھا جس کو وہ اٹھایا نہیں جاتا تھا۔ اسفند کو اسے دیکھ کر اس پر ترس اور بہت سارا پیار آتا تھا۔ اس کی نازک سی دل گولو مولو سی لگنے لگی تھی۔ اس کا بھرا بھرا جسم اسفند کو بہت خوبصورت لگتا تھا۔ دل بڑبڑاتی ہوئی اسفند کے پاس سے اٹھ کر بیڈ سے نیچے اتر رہی تھی۔ اسفند اس سے بھی پہلے بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ کتنی بار کہا ہے اس طرح افراتفری میں بیڈ سے مت اترا کرو دل، اس طرح آپ اپنا اور بیبی دونوں کا نقصان کرو گی۔ آپ پھر سے شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا ہے مجھے ڈانٹا مت کرے، مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ میرا بچہ ڈانٹ نہیں رہا، سمجھا رہا ہوں۔ دل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری جان، میں آپ کو ڈانٹ نہیں رہا، کیوں آپ اتنی اپسیٹ ہو؟ اور میری جان کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ اسفند اپنی انگلی کے پوروں سے دل کے آنسو پونچھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اسفند کو دل کے آنسو بہت تکلیف دیتے تھے اور آج کل دل بات بات پر رونا شروع کر دیتی تھی۔ پتہ نہیں، مجھے بہت غصہ آتا ہے اور میرا رونے کو دل کرتا ہے۔ دل نے بڑی معصومیت سے اپنا مسئلہ اسفند کو بتایا تھا۔
میرے پاؤں میں اتنا درد ہوتا ہے اور مجھ سے چلا نہیں جاتا، نہ اچھے سے کھانا کھایا جاتا ہے، نہ مجھے نیند آتی ہے، اور جب بھی نیند آتی ہے تو بیبی مجھے کک مارتا ہے تو میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب آپ بتائیں میں روں نہیں تو اور کیا کروں؟ اسفند کو اس کے سارے مسئلوں پر ہنسی آ رہی تھی، مگر بیچارہ ہنس نہیں سکتا تھا کیونکہ ہنسنے کا مطلب تھا دل کے ہاتھوں سے پٹنا۔ دل کو تو ویسے ہی اسفند اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا، اور آج کل تو وہ تھی ہی کہ ایسی کنڈیشن میں کہ اسفند چاہ کر بھی اس پر غصہ نہیں کرتا تھا۔ جان یہ سب کچھ تو نارمل ہے نا، آپ ہی تو ضد کرتی تھی کہ آپ کو بیبی چاہیے، بیبی کے لیے اتنی تکلیف تو بیبی کی ماما کو اٹھانی پڑے گی نا۔ اسفند دل کو بیڈ پر لٹا کر نرمی سے اس کے پاؤں اپنی گود میں رکھ کر دبانے لگا۔ اور آپ اس طرح رویا نہیں کرے، رونے سے آپ کی اور بچے کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے، وعدہ کرو کہ آپ نہیں روگی۔ دل نے ہاں میں سر کو ہلایا۔ شاباش، اسفند دل کو بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے سمجھا رہا تھا۔ اسفند کافی دیر تک دل کے پیروں کو اپنی گود میں رکھ کر دباتا رہا۔ دل کے پیروں میں کافی سوجن تھی، دل آہستہ آہستہ آنکھیں بند کر کے سونے لگی تھی۔ دل کو پرسکون دیکھ کر اسفند کو بھی سکون آ گیا۔ دل انابیہ کی ڈیتھ کا سن کر بہت دل برداشتہ ہو گئی تھی، اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ بھی بیبی ہونے پر مر جائے گی۔ اسفند نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ نیند کی وجہ سے دل کے دماغ سے وہ بات تو نکلی۔ انابیہ کی ڈیتھ کے بعد تو اسفند خود بھی بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ ایج تو دل کی بھی کم تھی۔ اسفند کو خود پر اب غصہ آنے لگا تھا کہ کیوں اس نے پاپا اور دل کی باتوں میں آ کر دل کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا۔ میرے لیے میرا بچہ دل کی زندگی سے بڑھ کر تو نہیں تھا، میں تو دل سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں تو دل کے ساتھ ساری زندگی بنا بچے کے بھی گزار سکتا تھا، پھر کیوں میں نے اپنی نازک سی جانا کی جان کو مشکل میں ڈال دیا۔ اسفند دل کے ساتھ لیٹ کر اس کی کمر کو سپورٹ دے کر لیٹا ہوا تھا۔ دل اکثر اسفند کو کہتی تھی کہ آپ میرے پیچھے سپورٹ بن کر لیٹ جائیں، اس پوزیشن میں آرام سے لیٹ جاتی ہوں۔ اسفند دل کی پشت پر اپنا سینہ لگا کر دل کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھ کر سوچے جا رہا تھا۔ انابیہ کی بیٹی بہت پیاری تھی، مسکان اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھ رہی تھی۔ انابیہ کی ڈیتھ کو 15 دن گزر چکے تھے، مسکان تینوں بچوں کے ساتھ کافی مصروف ہو گئی تھی۔ انابیہ کی بیٹی کو بنا ماں کے سنبھالنا کافی مشکل کام تھا، مگر مسکان کی پوری کوشش تھی کہ اس بچی کو اس کی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی جائے۔ مسکان اس کا بھرپور خیال رکھ رہی تھی، مگر اس دوران ابھی تک اسد اور مسکان کی دنیا ختم نہیں ہوئی تھی۔ مسکان خود سے ہی بہت شرمندہ تھی، جس کی وجہ سے وہ اسد کا سامنا نہیں کر رہی تھی۔ اسے اپنے بولے ہوئے سارے الفاظ یاد تھے، وہ اسد کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر اسے اتنی شرمندگی تھی کہ اس کے قدم اپنے اور اسد کے روم کی طرف جاتے ہوئے راستے سے ہی پلٹ آتے تھے۔ انابیہ کی بیٹی بھی تھوڑی سی سنبھل گئی تھی، آج وہ 15 دن کی ہو گئی تھی اور بچوں کی کیئر ٹیکر بہت اچھی تھی اور سمجھدار بھی، اور وہ بچوں کا بہت اچھے سے خیال رکھتی۔ اس لیے آج مسکان نے دل سے عہد کیا تھا کہ وہ اپنی ساری شرمندگی کو ایک طرف رکھ کر اپنے روم میں واپس جائے گی اور اسد سے معافی بھی مانگے گی اپنے ان سب الفاظوں کی جو اس نے انجانے میں اسد کو بولے تھے۔ مسکان نے بڑی ہمت سے روم کے اندر داخل تو ہو گئی، مگر اس میں اسد کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے اسد کو سوتا ہوا دیکھ کر پلٹ کر واپس جا رہی تھی۔ خانم، اور کتنی سزا دو گی اپنے خان کو اس گناہ کی جو اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا؟ اسد جاگ رہا تھا، صرف اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹا ہوا مسکان کے خیالوں میں گم تھا۔ اسد خود ہی مسکان کے پاس نہیں جا رہا تھا، وہ اسے ٹائم دینا چاہتا تھا تاکہ وہ واپس پہلے والی مسکان بن کر اپنے روم میں آئے۔ آج جب وہ آئی تو اسد کے دل نے بیٹ مس کی تھی، مگر جب وہ پلٹ کر واپس جا رہی تھی تو اسد کو اچھا نہیں لگا کہ وہ مسکان اس سے اب بھی اتنی جھجک رہی ہے، اس لیے آنکھوں سے ہاتھ اٹھاتے ہی اسد نے کہا تھا، آپ جاگ رہے ہیں؟ مسکان نے نظریں جھکائے ہوئے بڑے شرمندہ سے انداز سے پوچھا تھا۔ جی، جاگ بھی رہا ہوں اور اپنی خانم کا انتظار بھی کر رہا ہوں۔ اسد بیڈ سے اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے سر لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ ادھر آؤ، اسد نے اپنا ہاتھ مسکان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ مسکان اپنی نظریں جھکائے ہوئے اسد کے پاس آئی تھی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اسد نے اپنی مضبوط ہتھیلی میں مسکان کے نازک سے ہاتھ کو میچ لیا اور اس آنکھ کے اشارے سے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ اسد، آئی ایم سوری، میں بہت شرمندہ ہوں اپنے بیہیویئر کے لیے، آپ پر شک کرنے کے لیے مجھ سے ہمت نہیں ہو رہی تھی آپ کا سامنا کرنے کی، بس اسی لیے میں روم میں نہیں آ رہی تھی۔ مسکان نے نظریں جھکائے ہوئے اسد کو اپنے دل کی بات بیان کی تھی۔
میری طرف دیکھیے، مجھے آپ کی یہ جھکی ہوئی نظریں بالکل پسند نہیں ہیں۔ اسد خان کی بیوی میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے، اور آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ شرمندگی سے نظریں جھکائیں۔ ہاں، یہ وقت میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا، مگر میری نظروں میں آپ غلط کبھی بھی نہیں تھی۔ اگر اسد خان مسکان کی نظروں میں کسی اور کا عکس بھی نظر آئے تو قیامت کر دے گا۔ اگر اسد خان یہ چاہتا ہے کہ مسکان کے لب جب بھی ہلے تو اسد کا نام لینے کے لیے ہلے، اسد مسکان کے دل و روح اور جسم پر اپنا حق رکھتا ہے، تو مسکان کو بھی اتنا ہی حق ہے کہ وہ اسد خان کو اپنی حدود سے باہر نہ جانے دے جو مسکان نے اپنی محبت سے بنائی ہے۔ اسد خان تو خود مسکان کی محبت کی حدوں سے باہر جانا ہی نہیں چاہتا۔ وہ ایک بہت آزمائش بھرا مرحلہ تھا پرنسس، ورنہ میں آپ کو کبھی بھی ایسی سچویشن میں لا کر کھڑا نہیں کرتا جہاں پر آپ کو اپنی محبت کا بٹوارا کرنا پڑے۔ بس ایک بات کا مجھے آپ سے گلہ ضرور ہے، آپ کے دل نے آپ کو گواہی کیوں نہیں دی کہ یہ جو سب ہو رہا ہے یہ نظر کا دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ آنکھوں دیکھا ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ آپ نے کیوں نہیں سوچا کہ اسد کبھی اپنی مرضی سے کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا؟ آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ خدا نہ کرے کبھی زندگی میں ایسا موڑ دوبارہ آئے، مگر آپ ہمیشہ مجھ پر آنکھیں بند کر کے یہ یقین رکھ سکتی ہیں کہ اسد خان کے دل پر صرف مسکان اسد خان کی محبت کا رنگ رہے گا۔ اور آج کے بعد اپنے نام کے آگے سے میرا نام ہٹانے کی غلطی مت کرنا پرنسس، مجھے بہت دکھ ہوا اس دن جب آپ نے میرا نام اپنے نام کے آگے سے ہٹا کر اپنے پاپا کا سر نیم لگایا تھا، پر آپ پر صرف اور صرف میرا حق ہے اور کسی کا نہیں۔ مجھ سے نہیں برداشت ہوتا کہ آپ وہ حق کسی اور کو دیں۔ یہ اپنی جھکی ہوئی پلکیں اٹھائیں اور میری طرف دیکھو پرنسس، بہت دن ہو گئے ہیں اسد نے خود کو نہیں دیکھا۔ اسد مسکان کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود کے قریب کرتے ہوئے بولا، میری طرف دیکھو پرنسس، بس کریں، اب میری ہجر کی راتوں پر ترس کھائیں۔ اسد نے مسکان کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کا منہ اوپر کرتے ہوئے کہا تھا۔ مسکان نے آہستہ سے پلکیں اٹھا کر مسکراتے ہوئے اسد کی طرف دیکھا۔ ہائے قربان جاؤں میں اپنی خانم کی مسکراہٹ پر، لائیے ذرا اپنے لب ہمارے قریب کیجئے، ہم ذرا ان کا ٹیسٹ فیل کر کے دیکھیں کہ ویسا ہی ہے یا کچھ چینج ہو گیا ہے۔ اسد چھوڑیں پلیز، مجھے بچوں کے پاس جانا ہے۔ اسد کے اچانک بے باک مذاق کرنے سے مسکان شرما کر اٹھنے لگی تھی۔ بس بہت رہ لیا مجھ سے دور، خان کی جان اب اپنے خان کے بستر کی رونق بڑھاؤ۔ اسد اٹھ کر بیڈ سے کھڑا ہوا تھا، مسکان کو بیڈ پر گراتے ہوئے خود بھی اس کے اوپر آن گرا تھا۔ اسد بچے کو میری ضرورت ہے، اس وقت مجھ سے بڑا ضرورت مند اور کوئی نہیں ہے۔ اسد اس کے بالوں میں منہ چھپائے ہوئے اس کے بالوں کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا۔ اسد آپ نے مجھے کتنا مس کیا خان کی جان، یہ میں بتاؤں گا نہیں، آپ کو محسوس کراؤں گا اپنی محبت کی شدتوں سے، اور آنے والی ہر ایک رات میں پہلے سے زیادہ محسوس کراؤں گا۔ آپ نے میری جتنی محبت بھری راتیں ضائع کی ہیں، اس ہر ایک رات کا آپ کو مجھے حساب دینا پڑے گا۔ آپ کو مجھ پر ترس نہیں آئے گا؟ آپ کو مجھ پر ترس آتا تھا جب میں آفس سے آنے کے بعد آدھی رات تک لاؤنج کے چکر کاٹتا رہتا تھا کہ شاید میری پرنسس کو مجھ پر تھوڑا سا ترس آ جائے اور وہ مجھے اپنا دیدار کروا دے، مگر آپ نہیں آتی تھی۔ ایسا تو نہیں تھا کہ آپ اسد خان کے دل کی حالت سے واقف نہیں تھی؟ آپ کو پتا تھا کہ اسد کی راتیں آپ کے بنا ادھوری ہیں اور اسد کی صبح آپ کو دیکھے بنا نہیں ہوتی، پھر بھی آپ نے مجھے اتنی کڑی سزا دی تھی۔ جب میں نے وہ چپ چاپ برداشت کی ہے، تب اسد خان کی جان آپ بھی حوصلہ جمع کر کے رکھیں میری شدتوں کو سہنے کا۔ اب آپ پر میری شدتیں سہنا فرض ہے۔ آپ کا کوئی ایکسکیوز، کوئی بہانہ میں نہیں سنوں گا، اس لیے جتنا آپ نے بہانے بنانے کے لیے خود کو تھکانا ہے، اس انرجی کو مجھ پر محبت کی صورت میں لٹا کر ویسٹ ہونے سے بچائیں تو ہو سکتا ہے میں کبھی کبھار آپ پر ترس کھا لیا کروں گا۔ اگر آپ مجھے خوش کرنے میں کامیاب رہی تو اسی صورت میں ہی یہ ہو سکے گا۔ اسد آپ کی باتوں سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اسد کے اتنے لمبے چوڑے لیکچر کے بعد مسکان مناتے ہوئے بولی، لگنا بھی چاہیے کیونکہ میں جو بول رہا ہوں اسد کی جان وہ مذاق نہیں ہے۔ میں نے اپنے حصے کی سزا کاٹی ہے تو آپ کو بھی سزا تو ضرور ملے گی۔ آپ کے جسم کی خوشبو کو آپ نے مجھ سے دور کیا، اس کی سزا۔ اسد اس کے بیوٹی بون پر اپنے لبوں سے چومتے ہوئے بول رہا تھا۔
آپ نے اپنے ان لبوں کو میرے لبوں سے دور رکھ کر گناہ کیا، اس کی سزا۔ اسد اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر کے اس کی نمی کو چوس رہا تھا۔ میری زندگی کی اتنی بہترین راتیں آپ نے مجھ سے دور رہ کر میری محبت کے لمحوں میں جو کٹوتیاں کی ہیں وہ سب میں آپ کے وجود سے سود سمیت واپس لوں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسد خان اپنے پیار کے لمحوں میں کٹوتی برداشت کرنے والا بندہ نہیں ہے۔ اس کے سوا اسد آپ کو ہر چیز کے لیے معاف کر سکتا ہے۔ مسکان بے شک اسد کی سختیوں سے گھبراتی تھی، مگر کیسے بتاتی کہ وہ ان سختیوں کو ہنستے ہنستے برداشت کر سکتی ہے، مگر اسے کسی کے ساتھ بانٹ کر جو اذیت وہ محسوس کرتی تھی وہ نہیں کر سکتی۔ اٹھے خانم اور میرے لیے تیار ہو کر آئے۔ پرنسس بہت دن ہو گئے ہیں میں نے آپ کو تیار ہوئے نہیں دیکھا۔ اسد مسکان کے اوپر سے ہٹ کر سائڈ پر ہوتے ہوئے بولا، اس وقت تیار ہونا ہے؟ کیوں؟ اس وقت آپ کو کوئی پرابلم ہے اپنے شوہر کے لیے تیار ہونے میں؟ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ تو پھر جائیں اور کبڈ کے اندر آپ کے لیے ڈریس رکھا ہے، وہ پہن کر میرے لیے تیار ہو کر آئیں۔ اسد بچوں کے پاس 3 کیئر ٹیکر ہیں، وہ بچوں کا خیال رکھ لیں گی۔ پرنسس میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ آپ مزاحمتیں کھڑی مت کریں، ورنہ جو میں نے آپ کا جو تھوڑا بہت احساس کر کے نرمی برتنی ہے آپ اس کی امید بھی مجھ سے مت رکھیے گا۔ آپ پہلے والے اسد بن جائیے اور شروع ہو جائیے مجھے دھمکیاں دینے کے لیے۔ مسکان بڑبڑاتے ہوئے کبڈ سے اپنے کپڑے نکال رہی تھی۔ اسد کے انابی لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ جب مسکان اسد کی سختیوں سے ڈر کر یوں بڑبڑایا کرتی تھی تو اسد کو ہمیشہ ہی اس پر بہت پیار آتا تھا، مگر اسد کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے 3 بچوں کی ماں بن کر بھی مسکان اتنا ہی اس سے شرمائے گی جتنا پہلے شرماتی تھی۔ جب وہ اسد کی سختیوں سے ڈرتی اور گھبراتی تھی تو اسد کو اپنی شخصیت پر بڑا ناز ہوتا تھا۔ وہی پٹھانوں والا غرور اس کے چہرے پر نظر آتا تھا جو اپنی بیوی کو ہمیشہ اپنی بازوؤں میں کمزور پڑتا ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ اسد اس کے لیے بہت ہی خوبصورت ریڈ کلر کی لانگ میکسی لے کر آیا تھا جس پر بہت ہی خوبصورت اور نفیس کام کیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ میچنگ جیولری اور سینڈل بھی رکھے ہوئے تھے۔ مسکان سب کچھ اٹھاتے ہوئے حیرانی سے سوچ رہی تھی کہ اسد کو کیسے پتا تھا کہ آج میں اس کے روم میں آؤں گی۔ آپ اپنے دماغ کے گھوڑے کسی اور وقت دوڑا لینا پرنسس، فی الحال میرا قیمتی ٹائم ویسٹ مت کرو اور جا کر تیار ہو کر آؤ۔ مسکان کو گہری سوچ میں پڑے ہوئے دیکھ کر اسد کو سمجھ آ گیا تھا کہ اس کا دماغ کہ مسکان کیا سوچ رہی ہے۔ مسکان بنا کچھ بولے واش روم میں چینج کرنے چلی گئی۔ اسد اپنی انابی لبوں سے مسکراتا ہوا بیڈ سے اٹھا اور مرر کے سامنے آ کر اس نے اپنا فیورٹ پرفیوم اٹھایا تھا جس کا اس نے اپنے اوپر اچھی طرح سے چھڑکاؤ کیا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر صوفے پر اچھال کر شرٹ لیس ہی آ کر بیڈ پر دونوں ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کر سیدھا لیٹ گیا۔ اس کی پٹھانوں والی گوری رنگت پر اس کے کالے اور گھنے چھاتی پر بال بہت جاذب نظر لگ رہے تھے، اوپر سے جم سے بنا ہوا 6 پیک والا کثرتی جسم جو اس کے ریگولر جم جانے اور اپنی فٹنس کا بے حد خیال رکھنے کا ضامن تھا۔ مسکان اپنی ریڈ کلر کی میکسی پہن کر مرر کے سامنے آ کر اپنے بال بنا رہی تھی۔ اسد مرر پر نظر رکھے ہوئے اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور اپنے انابی لبوں تلے مسکرا بھی رہا تھا۔ مسکان اپنے بال بنا کر باڈی اسپرے لگاتے ہوئے واپس پلٹ رہی تھی۔ پرنسس، لپ اسٹک کیا مجھے آ کر لگانی پڑے گی؟ اسد مسکان کو بنا لپ اسٹک کے ہی واپس آتے دیکھ کر بولا تھا۔ اسد، اس وقت کیوں لگانی ہے؟ میں آپ کو صبح لگا کر دکھا دوں گی۔ مجھے اس وقت آپ کے ہونٹوں پر لپ اسٹک دیکھنی ہے کیونکہ بہت دن ہو گئے ہیں میں نے آپ کے لپ اسٹک والے ہونٹوں کو ٹیسٹ نہیں کیا۔ اسد آنکھ کو دباتے ہوئے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، اس لیے آج آپ کے شوہر کا موڈ ہے کہ وہ آپ کے لپ اسٹک والے ہونٹوں کا ٹیسٹ فیل کرے۔ مسکان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اپنے خان کی بات ماننے کے، اس لیے مسکان نے چپ چاپ ریڈ کلر کی لپ اسٹک اٹھا کر اپنے ہونٹوں پر لگا لی تھی کیونکہ اسد کو ریڈ کلر کے ساتھ ریڈ لپ اسٹک بہت پسند تھی۔ مسکان لپ اسٹک لگا کر اب وہیں پر ہی کھڑی تھی کہ اسد بیڈ سے اٹھ کر مرر کے پاس آیا اور مسکان کی پشت پر اپنا سینہ لگا کر اس کے پیٹ پر ہاتھ باندھ کر اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ ہیپی اینیورسری مائی بیوٹیفل وائف، جسٹ
اسد اور مسکان کی شادی کی دوسری اینیورسری تھی جو مسکان کو اس وقت بالکل بھی یاد نہیں تھی۔ آپ کو بھی ہیپی اینیورسری۔ سوری، مجھے یاد نہیں تھا کہ آج ہماری اینیورسری ہے۔ مسکان شرمندہ سے انداز سے بولی۔ کوئی بات نہیں، آپ یاد رکھیں یا میں، ایک ہی بات ہے، مگر مجھے ہماری اینیورسری پر بہت اچھا سا گفٹ ضرور چاہیے آپ کی طرف سے، اس میں کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ اسد مسکان کی گالوں پر اپنے گال رب کرتے ہوئے مرر میں سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مگر مجھے تو یاد ہی نہیں تھا کہ آج ہماری اینیورسری ہے، اس لیے میں تو کوئی گفٹ آپ کے لیے لائی ہی نہیں ہوں۔ میری جان، آپ تو سر سے لے کر پاؤں تک اسد خان کے لیے گفٹ ہیں۔ آپ کو کہیں سے میرے لیے گفٹ لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے مصنوعی گفٹ پسند ہے۔ اسد خان کو تو نیچر سے پیار ہے اور وہ نیچرل گفٹ ہی لینا پسند کرتا ہے۔ اسد کی آنکھوں میں جو بے باکیاں اور شرارتیں مسکان کو نظر آ رہی تھی، وہ بیچاری مسکان کو پزل کرنے کے لیے کافی تھی۔ اب پوچھیں گے نہیں کہ مجھے کیا گفٹ چاہیے؟ مسکان کی جھکی ہوئی نظروں کو دیکھ کر اسد نے خود سے ہی سوال کیا تھا۔ جی بتائیں، کیا گفٹ چاہیے آپ کو؟ مجھے لانگ لپ کس چاہیے جو آپ خود مجھے کریں گی۔ اسد سامنے مرر پر باقاعدگی سے مسکان کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ اسد پلیز، مجھ سے نہیں ہوگا، یہ گفٹ آپ کو نہیں مل سکتا۔ آپ کو جو بھی گفٹ چاہیے میں آپ کو صبح لا کر دے دوں گی، مگر مجھے آپ سے یہی گفٹ چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے میری جو ضد ہوتی ہے اسے تو میں ہر حال میں پورا کر کے ہی رہتا ہوں۔ اسد پلیز، آپ کو پتہ ہے مجھ سے نہیں ہوگا۔ اسد نے مسکان کی حالت اس وقت رونے والی کر دی تھی۔ یہ آپ کی آنکھیں ابھی سے نم ہونے لگ گئی ہیں پرنسس، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ اسد اسے اپنی طرف گھما کر اس کے چہرے کو نزدیک سے دیکھتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے محبت بھرے لمس چھوڑنے لگا تھا۔ آپ اس وقت میرے 3 بچوں کی ماں ہیں، اور آپ کی شرم دیکھ کر مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آج ہماری فرسٹ گولڈن نائٹ ہے۔ مسکان کی حالت پر اسد کو ترس اور پیار دونوں آ رہے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ جب میں دادا اور نانا بھی بن جاؤں گا تو میری پرنسس مجھ سے اسی طرح سے شرمایا کرے گی۔ 1 منٹ سے پہلے اپنی آنکھیں صاف کرو ڈرپوک لڑکی، میں خود لے لوں گا جو کچھ مجھے آپ سے چاہیے ہوگا۔ رونا بند کریں۔ مسکان کے آنسوں کو اپنی ہتھیلیوں سے صاف کرتے ہوئے اسد نے روم کے اندر میوزک پلیئر میں ایک رومانٹک سانگ پلے کر دیا تھا، اور روم فریج میں سے چھوٹا سا بیوٹیفل کیک لا کر ٹیبل پر رکھ کر اس میں ایک کینڈل لگائی، اور مسکان خوف ہاتھ سے پکڑ کر ٹیبل کے پاس لے کر آیا، اور مسکان کو خود ہاتھ سے پکڑ کر ٹیبل کے پاس لے آیا۔ مسکان فل ریڈ کلر کی میکسی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اسد صاحب نے تو اس وقت شرٹ تک بھی نہیں پہن رکھی تھی۔ وہ شرٹ لیسی مسکان کے ساتھ کیک کٹ کر رہا تھا۔ کیک کٹ کر کے مسکان ایک چھوٹا سا پیس اٹھا کر اسد کے منہ میں ڈالا۔ اسد نے بھی ایک چھوٹا سا پیس اٹھا کر مسکان کے منہ میں ڈالا تھا، جس کا تھوڑا سا حصہ مسکان کے ہونٹوں پر لگ گیا۔ مسکان نے ٹشو سے صاف کرنا چاہا تھا، مگر اسد اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے قریب لے گیا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر کیک کو ویسٹ ہونے سے بچا لیا تھا، مگر اسد مسکان کی لپ اسٹک کو ویسٹ ہونے سے نہیں بچا سکا تھا، کیونکہ جب اسد پیچھے ہٹا تو مسکان کے کیوٹ سے لپس کے اوپر لپ اسٹک نام کی کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی، صرف اس کے نیچرل پنک ہونٹ ہی نظر آ رہے تھے۔ اسد اتنی صفائی کے ساتھ مسکان کی لپ اسٹک کو صاف کیا تھا کہ دیکھنے والا بالکل نہیں کہہ سکتا تھا کہ مسکان کے لبوں پر کچھ منٹ پہلے ریڈ کلر کی لپ اسٹک بھی لگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد مسکان کو ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے اسد رومانٹک سانگ پر مسکان کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود کے بے حد قریب کرتے ہوئے ہلکا ہلکا سا رومانٹک ڈانس کرنے لگا۔ پی لوں تیرے گیلے گیلے ہونٹوں سے شبنم، پی لوں ہے پینے کا موسم، تیرے سنگ عشق تاری ہے کیا، تیرے سنگ ایک خماری ہے کیا، تیرے سنگ چین بھی مجھ کو، تیرے سنگ بے قراری کیا۔ اس سانگ پر اسد آہستہ آہستہ مسکان کے ساتھ کپل ڈانس کرتے ہوئے اس کے بے حد نزدیک ہوتے جا رہا تھا۔ مسکان کی گردن پر اپنے لب رکھ کر وہ اپنے لمس سے چھوڑ رہا تھا۔ اب مسکان کی گالوں کو چومتے ہوئے اس کی آنکھوں کو چومنے لگا تھا۔ اب اس کی نظر اس کے نیچرل پنک ہونٹوں پر آ کر رک گئی تھی، جن کو وہ فوراً اپنی قید میں لے گیا۔ مسکان سوائے اپنے ناخن اسد کی کمر پر چبھونے کی اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جتنا مرضی جھٹپٹا لیتی، اسد نے اپنی مرضی سے ہی پیچھے ہٹنا تھا۔ مسکان کے
सांसें हमेशा की तरह असद रोके हुए खड़ा था। असद ने जब मुस्कान की हद से ज़्यादा उखड़ी हुई सांसों को महसूस किया तो थोड़ा पीछे हटा था और मुस्कान के चेहरे को गौर से देखते हुए बड़े ही दिलकश अंदाज से मुस्कुराते हुए नीचे झुका और मुस्कान को उठाकर बेड पर ले आया था। असद की आंखों में जो मोहब्बत के तकाजे थे, मुस्कान इनको देखते हुए फौरन से नजरें झुका गई थी। असद इसे बेड पर लिटाकर खुद मुस्कान पर घटा की मानद छा गया। मुस्कान के वजूद से असद अपनी हर उदासी वाले लम्हे का हिसाब पूरा कर रहा था। जो उसने बोला था वो सब वो करके दिखा रहा था। मुस्कान इसकी बाहों में पिघलने लगी थी। मुस्कान से असद की बेताबियां सहना मुश्किल हो रही थी। असद ने मुस्कान की कमर पर हाथ रखकर मुस्कान की जिप को खोल दिया था। मुस्कान के कांधों से मैक्सी को सिरका के वहां पर असद ने अपने लब रखे तो मुस्कान ने गहरी सिसकी ली थी। असद अपनी मोहब्बत की बारिश से मुस्कान को भगो रहा था। मुस्कान की सांसें तेज होने लगी। असद हर गुजरते पल के साथ मुस्कान पर अपनी मोहब्बत की बारिश किए जा रहा था। रात गुजरने लगी थी मगर असद अपने हर पल का हिस्सा मुस्कान से पूरा कर रहा था। पता नहीं रात के किस पहर जाकर असद थोड़ा सा शांत हुआ और मुस्कान की जान छूटी तो मुस्कान ने शुक्र अदा किया। मुस्कान जान छूटते ही हमेशा की तरह गहरी नींद में सो गई थी और वही असद का हमेशा वाला अंदाज जो मुस्कान को इस तरह अपनी मोहब्बत की शिद्दतों से टूटकर अपनी बाहों में पड़े हुए देखा तो अपने अनाबी लब इस लबों से मुस्करा रहा था। वो मुस्कान को अपने सीने पर लिटाए हुए मुस्कान के नाजुक से वजूद को कंबल में लपेटकर अपने साथ लगाए हुए था और खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि हिजर की रातों का आखिर मिलन के सवेरों ने आकर खात्मा कर दिया था। असद के कान में फजर की अजान की आवाज़ गूंजी तो वो उठकर वॉशरूम में गुस्ल की नीयत से चला गया क्योंकि वो नमाज़ों का पाबंद था। पूरी रात न सोने के बावजूद भी वो फजर की नमाज नहीं छोड़ सकता था। इसलिए फजर की नमाज के बाद सोने का इरादा करके वो मुस्कान के माथे पर बोसा करके मुस्कान को तकिए पर लिटाकर खुद वॉशरूम चला गया। जब से ऑफिस आया था पता नहीं इसका दिल इतना बेचैन क्यों था। वो एक अजीब सी घबराहट महसूस कर रहा था। हालांकि इर्द गिर्द सब कुछ ठीक था। घर में भी वो दिल को नॉर्मल सोता हुआ छोड़कर आया था। घर में दिल के लिए असफंद ने दो नर्सेज रखी हुई थी। असफंद अपने 2 ज़रूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था इसलिए ऑफिस आना ज़रूरी था। एक तो अब तक अमजद का कोई पता नहीं चल रहा था कि वो कौन सी बिल में घुसा हुआ है और जब तक असफंद और असद इस धोखेबाज को पकड़ न लेते इनको सुकून कहाँ मिलने वाला था। और दूसरा अभी तक अनाबिया के गुनाहगार भी पकड़े नहीं गए थे। इसलिए ये दोनों प्रोजेक्ट ही असद और असफंद के लिए बहुत अहम थे जिन पर बहुत तेज़ी से सलीम तूबा के साथ मिलकर काम कर रहे थे। असद की निगरानी में ये सारा काम बहुत तेज़ी से मंजिल की तरफ था। असफंद को उम्मीद थी कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये लोग गुनाहगारों की गर्दनों तक पहुंच जाएंगे मगर ये बेवक्त जो घबराहट हो रही थी असफंद को इसकी समझ नहीं आ रही थी कि इसे क्या हो रहा है। हेलो टाइगर, किन सोचों में गुम हो? असद असफंद के रूम को नॉक किए बिना ऑफिस रूम में आया था। कुछ खास नहीं, बस वही हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है इसी पर काम कर रहा हूँ। असफंद बड़े थके से अंदाज से जवाब दिया था। अब तो परेशानी ख़त्म होने को है। इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर तूबा हमें हैक करके अमजद का पता बता देगी। असद को लगा कि असफंद केस की वजह से परेशान है। मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही तूबा से बात हुई है इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी और सुनाओ, दिल ठीक है? असद अपनी बहन की खैर खबर पूछ रहा था। हाँ यार, सब कुछ ठीक है, दिल भी बिल्कुल ठीक है मगर यार मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही। ऐसे लग रहा है जैसे कोई ख़तरा, कोई मुसीबत बिल्कुल हमारे नज़दीक है। मैं समझ नहीं पा रहा कि सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद मैं ऐसा फील क्यों कर रहा हूँ। यार ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी बहन ने तुम्हारे दिमाग को काफ़ी डैमेज कर दिया है चीज़ें मार मार कर, इसलिए तुम्हारे दिमाग में अलग अलग तरह के वसवसे आ रहे हैं और कुछ भी नहीं।
اسد نے اسفند کی پریشانی کو ہوا میں اڑاتے ہوئے اس کا موڈ نارمل کرنے کی کوشش کی تھی اور ساتھ میں ہی کافی کی فرمائش کر دی۔ اسد کو اسفند کے چہرے سے اس کی پریشانی نظر آ رہی تھی اور اسد اسفند کو پریشان چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا تھا، اس لیے وہ کافی پینے کے بہانے بہت دیر تک اسفند کے پاس بیٹھا رہا۔ اسد کے بیٹھنے سے اسفند کا موڈ کافی حد تک بہتر ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں بیٹھے ہوئے اپنے دونوں کیس ڈسکس کر رہے تھے۔ اسد مسکان چھوٹی بچی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گئی ہے۔ ایک دم سے اسفند کے دماغ میں مسکان کا خیال آیا تھا، انابیہ کی بیٹی کو لے کر۔ ہاں یار، اللہ کا شکر ہے، مسکان نے اس بچی کو دل سے ایکسیپٹ کر لیا ہے اور وہ اس بچی کا بہت خیال رکھتی ہے، بالکل اپنے بچوں کی طرح۔ یہ تو گڈ ہو گیا۔ تو اسفند نے مسکان کا اس بچی کو ایکسیپٹ کرنا سراہا تھا۔ اور مسکان کیسی؟ وہ ٹھیک ہے؟ ہاں ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے۔ اسد نے بہت خوش دلی سے بتایا تھا کہ مسکان اب ٹھیک ہے۔ اور وہ دونوں شہزادہ اور شہزادی ارحم اور عنایا کیسے ہیں؟ وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں، مگر اپنے ماموں اور پپو کو بہت مس کرتے ہیں، مگر اپنے ماموں اور پھپھو کو بہت مس کرتے ہیں۔ دیکھے لکھا ہوا پپو ہے اور میں پپو ہی پڑھوں کہ پپو کیا آتا ہے، پپو کون آ گیا بیچ میں نیا کریکٹر؟ تو پھر بعد میں ذہن میں آیا کہ یہ پھپھو لکھا ہوا ہے۔ جناب ذرا چکر لگا لو ہماری طرف، آپ کی بہن خوش ہو جائیں گی اور آپ کے بھانجا اور بھانجی بھی۔ ہاں یار، انشاءاللہ میں کل صبح تمہاری طرف چکر لگاؤں گا، کیونکہ دل بھی 2 دن سے بہت ضد کر رہی ہے بچوں سے ملنے کی، تو میں آفس میں آتے ہوئے اس کو چھوڑتا آؤں گا اور آفس کے بعد میں بھی بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزار لوں گا۔ موسٹ ویلکم، ویٹ کریں گے ہم لوگ۔ اسد اسفند کے آنے کا سن کر کافی خوش تھا۔ اور سناؤ میری بہن تمہاری خاطر توازہ اچھی کرتی ہے؟ اسفند اپنے شرارتی موڈ میں آ رہا تھا۔ تم تو اپنا منہ بند ہی رکھا کرو، اپنی بہن کی چھوڑو، پہلے میری بہن کی بتاؤ کہ وہ تمہاری خاطر توازہ اچھی طرح سے کرتی ہے۔ اچھے پھنسے اسفند شہریار، ساری دنیا کو انگلیوں پر نچانے والا، سب کو اپنی دھاڑ سے چپ کروانے والا، میری بہن کے ہتھے چڑھ کر کیسا بھیگی بلی بنا رہتا ہے۔ تو یار تم نے مجھے بہن تھوڑی دی ہے، وہ تو قسم سے کسی گینگسٹر کی بچی لگتی ہے مجھے تو۔ اسفند کو کوئی شرمندگی نہیں تھی کہ اسد اسے کیا بول رہا ہے۔ اسفند شہریار دل بہت خوش قسمت ہے کہ اسے اسفند شہریار ملا ہے۔ میں تو خدا کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ میری اکلوتی بہن کی قسمت میں میرے رب نے اسفند شہریار کو لکھا۔ تم سے بہتر ہم سفر میری بہن کو کبھی نہیں مل سکتا تھا۔ چپ کر پگلے، رلائے گا؟ اسد نے مذاق سے کہا تھا۔ یار اتنی تعریفیں مت کیا کر، تیرے منہ میں جچتی نہیں ہے۔ ہاں تیری شکل ہی تعریف کے لائق ہی نہیں ہے، تو جب تعریف کروں گا تو جچے گی کیسے؟ دونوں شروع ہو گئے تھے ایک دوسرے کو مذاق میں طنز مارنا۔ ویسے خوش قسمت تو میری بہن بھی ہے جسے اسد خان ملا ہے، غیرت والا اور ہمت والا۔ ویسے تو بھی میری تعریف مت کیا کرو، قسم سے مصنوعی لگنے لگتی ہے۔ اسد کہاں پیچھے رہنے والا تھا، اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہا تھا۔ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے سے باتیں اور بحث کرتے رہے۔ اتنے دنوں کے بعد وہ ایک ساتھ بیٹھ کر کافی اچھا محسوس کر رہے تھے۔ ان کی گپیں تھیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں، مگر آفس میں بہت کام تھا، اس لیے مجبوراً دونوں کو اپنے اپنے کام پر واپس لگنا پڑا۔ اسد اٹھ کر اپنے کیبن میں جا چکا تھا اور اسفند لیپ ٹاپ کھول کر اس پر اپنا پروجیکٹ بنانے لگا تھا۔ اسد آپ نے مجھے اینیورسری پر گفٹ کیوں نہیں دیا؟ دوں گا اسد کی جان۔ مسکان اسد کے سینے پر سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ کب دیں گے؟ مجھ سے تو فوراً سے بھی پہلے اپنا گفٹ آپ نے وصول کر لیا تھا، وہ اسد کی شرٹ کے بٹنوں کے ساتھ پیار سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے بولی تھی۔ خان کی جان، جیسا گفٹ مجھے چاہیے تھا، اگر ویسا ہی گفٹ آپ کو بھی مجھ سے چاہیے تو میں ابھی دے دیتا ہوں۔ اسد جو سیدھا لیٹا ہوا تھا اور مسکان اسد کے سینے پر سر رکھے ہوئے لیٹی ہوئی تھی، اب اسد کروٹ لے کر اس کے اوپر آ گیا تھا۔ نہیں، مجھے یہ والا گفٹ نہیں چاہیے۔ مسکان اسد کو اپنے منہ پر جھکتا ہوا دیکھ کر مسکان شرما کر آنکھیں بند کر کے بولی، کیوں اس گفٹ سے ڈر لگتا ہے میری خانم کو؟ اسد کہکا لگا کر ہنستے ہوئے بولا، چلو خانم کیا یاد کرو گی، آپ کو آپ کی پسند کا گفٹ دے دوں گا، یہ والا گفٹ میری طرف سے بونس سمجھ کر رکھ لینا۔ اسد نے مسکان کے منہ کو اپنی مضبوط ہتھیلیوں میں لے کر اس کے نیچرل پنک ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے کہا، اسد پلیز اس وقت نہیں، مجھے آپ سے باتیں کرنی ہیں۔ مسکان نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔
اسد کی جان اب بولو، میں سن رہا ہوں، مگر پلیز بونس لینے سے منع مت کرو پرنسس، ورنہ میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ اسد مسکراتے ہوئے مسکان کے ہاتھ کو اسی کے چہرے سے ہٹا رہا تھا۔ اسد مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا اور اس کی نازک سے ہونٹوں کو اپنے دلکش ہونٹوں کی قید میں لے گیا۔ مسکان نے اسد کے کاندھوں کو اپنے ہاتھوں سے زور سے پکڑ رکھا تھا۔ اسد مسکان کے لبوں سے بڑی محبت سے نمی چوس کر پیچھے ہٹا۔ پرنسس جی، میرا دل کیوں نہیں بھرتا آپ کو پیار کر کر کے؟ میں جتنا آپ کو پیار کرتا ہوں، جتنا آپ کے قریب جاتا ہوں، میرا دل اس سے زیادہ کی تمنا کرتا ہے، اور آپ کا یہ شرمانا تو میرے دل پر وار کرتا ہے۔ میری زندگی میں آنے کا شکریہ۔ پرنسس اسد نے مسکان کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ آپ کا سرپرائز گفٹ آپ کو صبح مل جائے گا۔ گفٹ کیا ہے؟ مسکان نے بڑے تجسس سے پوچھا۔ میری خانم کو کیا چاہیے؟ اسد آپ بتائیں کہ آپ نے میرا کیا گفٹ لیا ہے؟ اسد کی جان، سرپرائز بتایا نہیں جاتا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر مجھے اچھا سا گفٹ چاہیے۔ آپ کہیں تو گفٹ میں اگر آپ کہیں تو گفٹ میں آپ کو اپنا دل نکال کر دے دوں۔ اسد نے پیار سے مسکان کی گال پر دانتوں سے کاٹتے ہوئے کہا۔ اللہ نہ کرے، اسد کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ مسکان نے اپنا ہاتھ اسد کے منہ پر رکھ کر اسے روکا تھا۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی اور صحت دے، آپ کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر سلامت رہے، خدا آپ کو میری عمر بھی لگا دے۔ اور اس عمر کا میں کیا کروں گا جس میں میری خانم نہ ہو؟ پرنسس آپ کے بنا جینے کی کوئی خواہش نہیں ہے میری۔ اپنے رب سے دعا ہے جب تک جیوں آپ کے ساتھ جیوں، اور جب سانسیں رکے تب بھی آپ کے ساتھ ہی رکے۔ اسد مسکان کے چہرے پر اپنی دلکش لبوں کے لمس چھوڑ رہا تھا۔ اسد کی محبت بھرے لمسوں سے مسکان کے جسم میں پورے وجود میں بجلی سی دوڑ رہی تھی۔ اسد کو بے لگام ہوتے دیکھ کر اس کو خیال آیا کہ اسے ابھی بچوں کے روم میں جانا ہے۔ اسد مجھے ابھی بچوں کے روم میں چکر لگانا ہے، اس وقت کچھ مت بولیے گا۔ آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ میری محبت کے لمحوں میں رکاوٹ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس وقت آپ صرف اسد خان کی بیوی ہیں، اور آپ پر ہے کہ آپ میرے دل کو اپنی محبت سے سکون دیجیے، اور اپنی ماں ہونے کا فریضہ بعد میں آرام سے انجام دے لینا۔ وہ کہتا ہوا مسکان کی بیوٹی بون کو چوم رہا تھا۔ مسکان ہمیشہ کی طرح اسد کی محبت کی تپش میں پگھلنے لگی تھی۔ مسکان اسد کے ذرا سے سرد لہجے سے ہی خاموش ہو گئی تھی۔ اسد کو مسکان کی یہ شرماہٹ بہت پیاری لگتی تھی جب وہ بنا بحث کے فوراً چپ ہو جاتی تھی۔ اسد مسکان کے وجود پر اسد اپنی منمانی کر رہا تھا۔ اسد کا ایک ہاتھ مسکان کی قمیض کے گلے پر لگے ہوئے بٹنوں پر اپنا کام کر رہا تھا۔ اسد پلیز، اسد کی جان، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ مسکان نے اپنی قمیض کے گلے اپنی مٹھی میں بڑی مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ لائٹ جل رہی ہے۔ وہ شرماتے ہوئے اسد کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کا دل 100 کی سپیڈ سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ میرے 3 بچوں کی ماں ہیں، مگر آپ کی شرم و حیا ہے کہ وہ نہ کم ہوئی تھی اور نہ ہوگی۔ اسد نے مسکان کو شرماتے ہوئے چہرے کو بڑی محبت سے اپنے لبوں کو بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ پلیز لائٹ بند کر دیں۔ نہیں ہو سکتی، کیونکہ مجھے اپنی خانم کو شرماتے ہوئے دیکھنا ہے۔ وہ اپنے دلکش لبوں سے مسکرا رہا تھا۔ مسکان کے ہاتھوں کو بڑی نرمی سے پکڑ کر اس کے سر کی طرف پن کر دیا۔ ایک ایک کر کے مسکان قمیض کے سارے بٹن کھول چکا تھا۔ وہ وہاں پر اپنے سلگتے ہوئے لبوں کو رکھ کر سکون دے رہا تھا۔ مسکان کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی۔ گلا خشک ہو گیا۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر شرٹ کو زمین پر پھینکتے ہوئے مسکان کے پیٹ سے شرٹ ہٹاتا ہوا وہاں پر اپنے لبوں کے لمس چھوڑ رہا تھا۔ مسکان سسکیاں بھرنے لگی۔ اب وہ مسکان کی کمر پر پڑنے والے بل کو چوم رہا تھا۔ مسکان خود میں ہی سمٹتی جا رہی تھی۔ کمرہ فل روشن تھا۔ مسکان نے شرم سے اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا تھا۔ اسد اور مسکان کی شادی کو 3 سال گزر چکے تھے، مگر اسد کے پیار کرنے کا انداز آج بھی پہلے دن جیسا ہی تھا۔ اسد جس جنون کے ساتھ اپنی محبت مسکان پر نشاور کرتا تھا، اس کا اندازہ دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے آج ان دونوں کی قربت کی پہلی رات ہے، اور مسکان کی آنکھوں میں آج بھی اتنی ہی جھجک و شرم و حیا تھی جتنی وہ پہلے دن اسد کو دیکھ کر شرماتی تھی۔ اور اسد ہمیشہ کی طرح
مسکان کی نظریں جھکی ہوئی پلکوں اور شرمائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بہک جاتا تھا۔ اسد اور مسکان بے شک ایک پرفیکٹ جوڑی تھی اور بے مثال تھی۔ ان دونوں کی محبت اسد کی بے باکیاں بڑھتی جا رہی تھیں اور شرم سے مسکان کے پورے جسم میں کپ کپی طاری تھی۔ اسد پلیز لائٹ بند کر دیں۔ مسکان کی آواز اور لہجہ اسد کی محبت میں چور تھا۔ کیوں کر دوں لائٹ بند؟ میری خود کی بیوی ہے میرے ساتھ، اس لیے مجھے تو شرم نہیں آ رہی۔ خانم آپ کو آ رہی ہے، اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ ہی لائٹیں بند کروا دیتی ہو۔ مجھے تو آج اپنی خوبصورت خانم کو دیکھنا ہے، اس لیے مجھ سے ایسی امید مت رکھیے کہ میں لائٹ آف کر دوں گا۔ اسد پلیز، مسکان پلیز۔ اسد نے مسکان کی نقل اتار کر ہنستے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو اس وقت سوائے اسد پلیز کے کوئی جملہ کیوں نہیں سوچتا پرنسس؟ اسد مسکان کی حالت سے محظوظ ہو کر ہنس رہا تھا۔ مسکان کو شرم سے لال ہوتے دیکھ کر اسد کو ہنسی آ رہی تھی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ میرے 3 بچوں کی ماں ہیں؟ اپنی حالت دیکھو خانم، آپ کے گال لال ٹماٹر کے جیسے ہو رہے ہیں۔ شرم سے ویسے ایک بات ہے، میرے پاس آتے ہی آپ کا نیچرل میک اپ ہو جاتا ہے۔ آپ کو میرا تھینک یو کرنا چاہیے۔ اسد مسکان کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے اپنے لبوں سے مسکان کے گال کو بڑی محبت سے چوم کر ہنستے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ مسکان نے اپنی آنکھیں شرم سے بند کی ہوئی تھیں۔ آنکھیں کھولیں اور میری طرف دیکھیں۔ کب تک آپ مجھ سے شرماتی رہا کرو گی؟ آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا۔ اسد پلیز مجھے مت تنگ کیا کرے۔ 3 بچے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ بے شرم تھوڑی ہو جاتا ہے۔ آپ کا کیا ہے؟ آپ تو پہلے دن سے ہی بڑے بے شرم تھے۔ چلو جان، ہم پہلے دن سے بے شرم ہیں، تھوڑی سی بے شرمی تو اب آپ کو بھی دکھانی چاہیے۔ 3 بچوں کے بعد کم سے کم ہمارے اس خوبصورت لمحے میں ایک بار میری طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھ تو لو۔ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ لائٹ بند کریں پلیز۔ آج تو کسی صورت لائٹ بند نہیں ہونے والی ہے۔ اسد نے مسکان کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کان کی لو کو اپنے دانتوں تلے ہلکا سا دباؤ دیا تھا۔ اسد کی اس حرکت سے مسکان کے پورے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی تھی۔ اسد، اگر آپ نے لائٹ بند نہیں کی تو کل سے میں آپ کے ساتھ روم میں نہیں سوؤں گی، میں جا کر بچوں کے روم میں سویا کروں گی۔ مسکان نے اپنی طرف سے ایک بہت بڑی دھمکی اسد کو دی تھی، جس کا اسد پر تو خاک بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ تو کوئی بات نہیں، میں بچوں کے روم سے آپ کو اٹھا کر لے آیا کروں گا۔ ماچس کی ڈبیا جتنا وزن ہے آپ کا، مجھے تو ایسے لگے گا کہ چلو میری تھوڑی ورزش ہو گئی ہے۔ 3 دن بچوں کے باپ بن گئے ہیں اور شادی کو 3 سال گزر گئے ہیں، مگر شوق ایسے ہیں جیسے ابھی آپ کی شادی کو 1 دن ہی گزرا ہو۔ ابھی تو 3 بچے ہوئے ہیں خانم، اگر بچے 10 بھی ہو جائیں تو شادی کو 10 سال بھی گزر جائیں گے تو اسد خان ایسا ہی رہے گا۔ نہ تو محبت کم ہو سکتی ہے اور نہ ہی آپ کے وجود سے سکون پانے کا میرا جنون۔ میں جب آپ کے پاس آتا ہوں میری طلب اور بڑھتی جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے جب تک آپ مجھے سکون نہیں دیتی مجھے اپنا آپ ادھورا لگتا ہے۔ وہ باتیں کرتے ہوئے مسلسل اپنے لبوں کے لمس مسکان کے وجود پر چھوڑ رہا تھا۔ مسکان میں اب بولنے کی ہمت بھی باقی نہیں تھی، کیونکہ وہ اسد خان تھا جو کہتا تھا اس نے وہ کرنا ہوتا تھا۔ اس لیے مسکان کو اندازہ تھا کہ اس کی مزاحمتیں بیکار ہیں۔ اگر اسد نے کہا ہے کہ روم میں لائٹ جلے گی تو جلے گی، اس لیے وہ ہار مان کر چپ کر گئی تھی۔ اسد کو مسکان کی حالت دیکھ کر اس پر تھوڑا سا ترس آ گیا تھا اور اس نے پاؤں سے کمبل کو کھینچتے ہوئے مسکان کو کور کر کے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ مسکان نے تھوڑا شکر کا کلمہ پڑھا، چلو اس بندے کو خود سے مجھ پر تھوڑا ترس تو آیا۔ رات پڑنے لگی تھی، چاندنی رات اسد اور مسکان کی ایک اور خوبصورت رات بھی جڑنے جا رہی تھی اور پوری شدت کے ساتھ اسد مسکان کو اپنی قربتوں سے توڑتا ہوا اپنی محبت نچھاور کر رہا تھا۔ بے شک اسد کی قربتیں بہت جان لیوا ہوتی تھیں، مگر جس محبت کے ساتھ اسد مسکان پر اپنی محبت کا عکس چھوڑتا تھا مسکان ٹوٹ کر بھی خود کو پرسکون سی محسوس کرتی تھی۔ اسد کی قربتوں سے ٹوٹ کر مسکان اسد کے سینے پر سر رکھ کر سو گئی اور اسد ہمیشہ کی طرح اپنے اس خوبصورت لمحے کو بڑے دلچسپ انداز سے دیکھ رہا تھا۔ اسد مسکان کی پیشانی سے اپنی انگلی سے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوم کر آہستہ سے بولا، آئی لو یو مائی بیوٹیفل وائف۔
पता नहीं कितनी देर वो अपने इस खूबसूरत लम्हे को देखता रहा, जब इसकी खानम इसकी कुर्बतों से टूटकर इसके सीने में सर छुपाए हुए बेफिक्री की नींद सो रही थी। असद ने मुस्कान की कमर के गिर्द अपनी दोनों हाथों से अपनी बाहों का हिसार बना रखा था। इसके चेहरे को देखते देखते असद खुद भी नींद की वादियों में खोने लगा। दोनों की जिंदगी की एक और खूबसूरत रात अपने इख्तिताम की तरफ जा रही थी। एक नई सुबह वेलकम के लिए तैयार थी। दिल जान किधर हो, जल्दी चलो, मुस्कान और असद हमारा वेट कर रहे हैं। आ रही हूँ, बस 5 मिनट। दिल, आपके 5 मिनट पिछले 2 घंटे से चल रहे हैं। आप अगर 5 मिनट में आप बाहर नहीं आई तो मैं आपको छोड़कर ऑफिस चला जाऊंगा। असफन कब से लॉन्च में बैठा हुआ दिल का इंतजार कर रहा था, मगर दिल बड़े आराम से तैयार हो रही थी। जाकर दिखाएं, मुझे छोड़कर आए। दिल को असफंद की तरफ से जितनी मोहब्बत और प्यार मिलता था, दिल पर असफंद की इस छोटी सी धमकी का खाक असर होना था। दिल, मैं सच में चला जाऊंगा, वह हंसते हुए बोला। दिल टप टप करती हुई असफंद के पास आकर अपनी कमर में हाथ रखे हुए खड़ी हो गई और अपनी आंखों को गोल गोल करके असफंद को घूर रही थी। इसकी छोटी सी नाक इसने संगोड़ कर और भी छोटी कर रखी थी। वो ब्लैक कलर की फ्रॉक पहनकर बालों की हाई पोनी करके लाइट सा मेकअप किए हुए बेहद खूबसूरत लग रही थी। क्या कहा आपने? मुझे छोड़कर चले जाएंगे? जाकर दिखाएं फिर। असद इसे तंग कर रहा था। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं चला जाता हूँ। वो उठकर बाहर की तरफ जाने लगा। दिल ने इसका हाथ पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा था, मगर दिल अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी थी, जिसकी वजह से इसका पाँव फिसल गया। असद ने बर वक्त दिल की कमर में हाथ डालकर इसे अपने साथ लगाकर गिरने से तो बचा लिया, मगर असद का रंग जर्द पड़ गया था। ये सोच कर कि खुदा न खास्ता अगर दिल गिर जाती तो कितना बड़ा हादसा पेश आ सकता था। असद को खुद पर एकदम से कितना गुस्सा आया कि क्यों वो दिल को इस तरह की बचकाना हरकतों पर उकसाता है, क्योंकि असद ने दिल को बच्चों की तरह रखा हुआ था। वो दिल से कोई उम्मीद भी नहीं रखता था कि दिल मिच्योर होकर खुद को संभाले। हालांकि दिल इस वक्त 21 साल की हो चुकी थी। वो खुद भी दिल को बच्चा ही देखना चाहता था और इसकी बच्चों वाली हरकतों को देख देख कर खुश होता रहता था। वो दिल की हर तरह से खुद केयर करता था। वो सारी तौक़ात खुद से ही रखता था कि इसे दिल को संभालना है। असफर ने दिल को अपने हाथ का नाजुक सा छाला बनाकर रखा हुआ था। हर तरफ से इसे खुद ही कवर करता कि कहीं इसके हाथ का ये छाला दुख ना जाए या इसे कोई ज़र्ब ना लग जाए। 5 सेकंड गुजर चुके थे, मगर असफर इसको अब भी अपने साथ लगाकर अपनी बाहों के सहारे में लिए हुए खड़ा था। घबराहट से असद का दिल 100 की स्पीड भी क्रॉस कर गया। असफर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। दिल ने असफर के घबराए हुए चेहरे और दोनों तरफ अपने हाथ रखकर इसे तसल्ली दी। अल्लाह आपको हमेशा ठीक रखे। दिल, प्लीज़ इस तरह से उछल कूद मत किया करें, मेरी जान निकल जाती है। एक तो पहले ही मेरे दिल में इतने दिनों से आपको लेकर अजीब सी बेचैनी घबराहट है, और ऐसी हरकत करके आप मेरे डर को और दुगना कर देती हैं। असफर ने दिल के माथे को मोहब्बत से चूम कर अपना डर सुनाया था। सॉरी। दिल ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर सॉरी की ज़रूरत नहीं है मेरी जान, बस आप अपना ख्याल रखा करें। आपको पता है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता, मैं तो बस आपको मजाक कर रहा था। असफर को तो आपके बिना सांस नहीं आती, छोड़ के क्या मैं आपको खाक जाऊंगा। अब आप मुझे डांट रहे हैं। दिल ने अपना मासूम सा मुंह को फुलाकर कहा। इतनी जुर्रत है मुझ में कि मैं अपनी दिल को डांट सकूं? इसकी फूली हुई गालों को झुककर चूमते हुए बोला था। बस आपको समझा रहा हूँ, मुझे मत समझाया करें। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आप मुझे हर वक्त समझाते रहते हो। नहीं जनाब, आप बच्ची नहीं हो, आप तो दादी अम्मा हैं। अगर आपका गुस्सा ठंडा हो गया हो तो हम चलें। मुस्कान और असद हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जी चलें। असफर दिल की कमर को बैक साइड से हाथ रखकर सपोर्ट देते हुए इसे गाड़ी तक लेकर आया और गाड़ी का डोर खोलकर बड़ी एहतियात से दिल को गाड़ी के अंदर बैठाया था। दिल की डिलीवरी किसी भी वक्त हो सकती थी, इसलिए असफर दिल के लिए बहुत पॉजिटिव था। बच्चे से कहीं ज़्यादा फिक्र इसे दिल की थी।
دل اتنی ضدی تھی کہ اسے بچہ چاہیے، اور اسد کے پاپا کی ضد تھی کہ انہیں پوتا چاہیے، مگر اسد کو تو صرف اپنا دل چاہیے تھی۔ اسے تو دل سے آگے نہ کچھ تو دکھائی دیتا تھا اور نہ سنائی دیتا۔ دل بہت دنوں سے ضد کر رہی تھی کہ وہ مسکان اور اسد کے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی ہے، اور کل آفس میں اسد نے بھی کہا تھا کہ مسکان اپنے بھائی کو اور بھابھی کو بہت یاد کرتی ہے، اس لیے آج اسد دل کو آفس جاتے ہوئے چھوڑ کر جانا چاہتا تھا، اور واپسی پر رات کا ڈنر کر کے اپنی بہن کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے بعد واپس آنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جی آج کے لیے اتنا ہی۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔